اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حاضرین جلسہ، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشا نصیب ان لوگوں کا جنہیں خدا بند عالم نے اس سال حج بیت اللہ کے لیے معین فرمایا اور اس سفر عشق میں وہ خدا کی بارگاہ اور دیار الہی میں پہنچنے کا ارادہ کر چکے ہیں، عزم کر چکے ہیں، عزم بالجزم کر چکے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف عمل ہے، دو ایک زبانی ارکان کے علاوہ صرف اور صرف عمل کا نام حج ہے، واجب۔ بقیہ جو کچھ بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ سب مستحبات ہیں۔ اور حج کا جو فلسفہ ہے وہ صرف اور صرف، بہت سارے فلسفے ہیں لیکن ایک اہم فلسفہ حج کا تبدیلی، اپنے وجود میں من جمیل جہات تبدیلی کا نام حج ہے۔ اس لیے کہ یہ بات 100% واضح ہے کہ حج پر کوئی غریب نہیں جاتا ہے، یہ معلوم ہے سب کو، استطاعت کی بنیادی شرط یہ ہے۔ اور ایسا ہی انسان جاتا ہے کہ جو واپسی کے بعد تک کے لیے اخراجات اپنے گھر والوں کے لیے مہیا رکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ حج پہ جاتے ہیں کہ جو زندگی گزارنے کے حوالے سے آرام کی زندگی گزارتے ہیں، سکون کی زندگی گزارتے ہیں، گرمی اور سردی دونوں میں اس کے لحاظ سے آسائش کی زندگی گزارتے ہیں۔ جون جولائی کی گرمی میں بھی اپنے گھر میں وہ دسمبر جنوری ہی کا لطف لیتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ پر مسلم، ایسے ہی لوگ جاتے ہیں عام طور پر۔ لیکن جہاں جانا ہے وہاں ان تمام چیزوں کے مد مقابل مقابلہ ہے، یعنی تمام تر دولت رکھنے کے باوجود بھی ایک زمانہ تو ایسا ہے ہی کہ آپ کو پتھر پہ سونا ہے، کنکریوں پہ سونا ہے، کچھ بھی کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، چٹائی پہ سونا ہی پڑے گا۔ ایک رات ایسی آئے گی، کتنا ہی پیسہ آپ خرچ کر لیجئے، کچھ کر لیجئے، آپ 5 کلومیٹر کے آس پاس تو پیدل چلنا ہی پڑے گا۔ وہ بھی پیدل چلنا ہے تو آپ 1000 کوشش کر لیجئے کہ سب کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے، اس کے باوجود بچھڑ جائیں گے، اس لیے کہ آپ چل رہے ہیں، یکا ایک ایسی بھیڑ آئے گی سامنے سے، یہ ادھر ہو گئے وہ ادھر ہو گئے۔ صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن یہ ساری صعوبتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب نگاہ میں خدا ہوتا ہے، جب نگاہ میں اللہ ہوتا ہے۔ جنگ تبوک میں جناب ابو ذر اپنی پشت پر چھاگل میں پانی لے کے آ رہے ہیں لیکن پیاسے جا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، موقع دیکھ کے ابو ذر بھی نکل گئے دوسرے منافقین کی طرح۔ رسول اللہ کا جواب ہے کہ اگر ابو ذر کی قسمت میں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تو آ جائیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو اللہ خود ان کو ہم سے دور کر دے گا۔ ابو ذر آئے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن پانی سے بھرا ہوا چھاگل ہے۔ وہ سارے واقعات جب پوچھا گیا کہ ابو ذر پانی رہتے ہوئے تم نے کیوں نہیں پیا؟ پانی تھا تمہارے پاس، کہا یہ میٹھا پانی، یہ ٹھنڈا پانی مجھے ملا تھا، میں نے چاہا پہلے پیغمبر اکرم نوش فرما لیں پھر میں پیوں۔ دیکھیں یہ عشق، یعنی انسان قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنے معشوق اور اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو تکلیف میں زحمتیں اٹھا کر خوش ہوتا ہے۔ تو
یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں یہ سوچ کے چلنا ہے کہ ہم وہاں سے تواضع، انکسار، دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق اپنی اپنی طاقت میں. یہاں سے آدمی جاتا ہے بہت سارے حوصلے لے کے جاتا ہے، لیکن جیسے ہی دیار عشق میں پہنچتا ہے، مدینے پہنچتا ہے، حالات دیکھتا ہے تو پھر اس کی رنگت بدل جاتی ہے. پھر وہ عام طریقے سے ہوتا ہے، لیکن نہیں. ہمیں جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے اس سفر میں، وہ یہ سمجھنا ہے کہ جو جا رہے ہیں وہ سب خدا کی راہ میں جا رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثنا نے 25 بار پیدل حج کیا. سوچے 25 بار مدینے سے مکہ پیدل سفر. اور جب بھی جاتے تھے ناآشنا قافلے سے جاتے تھے، انون قافلے کے ساتھ جاتے تھے کہ کوئی پہچان لے گا تو خدمت نہیں کرنے دے گا. سوچے ذرا لمحہ فکری. ہر فرد بشر، ہم میں تو کوئی امام حسن تو نہیں ہے نا، کسی کو اس کا دعویٰ تو نہیں ہے. ان کے غلاموں کا غلام ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. ان کے غلاموں کا بھی غلام اگر ہمیں کہہ دیا جائے وہاں، یہاں نہیں، وہاں کہہ دیا جائے کہ یہ امام حسن کے غلاموں کے غلام ہے، تو یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہو جائے گی. راوی کہتا ہے کہ میں اس راستے سے گزر رہا تھا جو مدینے سے مکے کی طرف جاتا ہے. میں نے دیکھا انسان زبان سے یہ الفاظ جاری کرتے ہوئے انسان کے وجود میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لرزنے لگتا ہے انسان، اور راشا طاری ہو جاتا ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام ایک حاجی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیر میں تیل مل رہے ہیں پیدل. وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس شخص کے پاس گیا جس کو امام تیل مالش کر رہے تھے. میں نے پوچھا کہ تم جس سے تیل مالش کروا رہے ہو، تم ان کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہیں؟ اللہ کہتا نہیں، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ جب سے یہ شخص ہمارے قافلے میں آیا ہے، اس کا کام ہے حاجیوں کی خدمت کرنا. کبھی کسی کا یہ کام کر رہا ہے، کبھی کسی کا یہ کام کر رہا ہے. یہ تب اس نے کہا یہ فرزند رسول، زہرائے مرضیہ کے فرزند حسن مجتبیٰ ہے. بیٹھا بیٹھا کھڑا ہو گیا کہ فرزند رسول ہمارے لیے جہنم کا سامان فراہم ہو گیا. ہم کیا جواب دیں گے رسول خدا کو؟ لیکن امام علیہ السلام نے کہا نہیں، تم راہ عشق میں جا رہے ہو، تم خدا کے راستے پر جا رہے ہو، تم خدا کے لیے جا رہے ہو. حج یعنی خدا کا قصد، حج یعنی اللہ کا ارادہ. تم اس ارادے کے ساتھ جا رہے ہو، اس لیے تمہاری خدمت ہمارا فریضہ ہے. دیکھیں اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں، خاص طور پر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ وہ ہیں جو پرائیویسی مینٹین کرنے والے لوگ ہیں. کمرہ، حجرہ، روم، بیڈ روم، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن میں ہم پرائیویسی مینٹین کرتے ہیں. لیکن جب ہم جائیں گے تو ہماری یہ ساری پرائیویسی ختم ہو جائے گی. یہ ساری مینٹیننس جو ہم کرتے ہیں اپنی نہیں ہوگی. ایک کمرے میں 4 آدمی، 5 آدمی، اور ممکن ہے کہ ایک لکھنؤ کا ہو، ممکن ہے ایک بہار کا ہو، ممکن ہے ایک بنگال کا ہو، ممکن ہے ایک پچھم کا ہو، پورب کا ہو، جنوب کا ہو. یعنی سب کی ثقافت تبدیل ہے. وہ نازک مزاج ہے، وہ سخت مزاج ہے، اس کے بولنے کا انداز دوسرا ہے، اس کے کھانے کا انداز دوسرا ہے، اس کے رہن سہن کا انداز دوسرا ہے، بالکل جدا ہے. اور ہم کو رہنا ہے، اور اس طریقے سے رہنا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اس کی تہذیب، اس کے جینے کا سلیقہ مورد طعن و تشنیع واقع نہ ہو، اس کے دل پر چوٹ نہ لگے. ایک لکھنؤ والا ہے جو اردو معلّہ نہ بھی جانتا ہو اردو، تب بھی اردو معلّہ بولتا ہے. ہندی سے پڑھا ہو پھر بھی اردو معلّہ بولتا ہے، لکھنؤ ہے. اور ایک وہ آیا ہے جنوب سے کہ جس
کے یہاں اردو کے نام پر جو الفاظ ہیں وہ موجود ہیں. دیکھیں ایک ہے جو چمچے سے کھاتا ہے, ایک پورے ہاتھ سے ایسے کر کے کھاتا ہے. ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں. جب انسان اجتماعی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, 10 لوگوں کے ساتھ حجرہ کیسے شیئر کیا جاتا ہے, روم کیسے شیئر کیا جاتا ہے, یہ وہ زندگی ہے جو اجتماعی زندگی. ورنہ طواف کا کتنی دیر کا وقت ہوتا ہے, اور یہ سب ہوٹل تو ہوتے ہوئے سب پھر بھی 4 آدمی مینا میں جب جائیں گے تو شاید یہ چوڑائی یہی ہوگی, شاید کچھ کر لیجیے آپ, چوڑائی یہی ہوگی اس میں ایک آدمی کی جگہ, اور اسی سے متصل دوسرا ہے. اور اس میں ذرہ برابر اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہمارے عمل سے تو بعض جگہوں پر کفارات بھی ہیں, اور بعض جگہوں پر اگر کفارہ نہ بھی ہے تب بھی مومن کا دل ٹوٹتا ہے تو ساری محنت رہے گا. تو ہمیں حج میں چاہے خواتین ہوں چاہے حضرات ہوں, سب کی ذمہ داری ہے. جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, جنہوں نے آپ کو اپنے ٹور میں بلایا ہے, وہ اپنی خدمت انجام دینا ان کا فرض ہے. وہ جو کر سکتے ہیں کریں گے. لیکن کوئی یہ تصور اگر کر کے چلتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے, وہ یہ ہونا چاہیے کی فکر کو ذہن سے نکال کے چلنا ہے. کلکم راع کلکم مسئول. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں دوسرے کا کام کرنا ہے. خود بخود ایک شیرینی, ایک لذت اسے محسوس ہوگی جب دوسروں کے لیے, اور اس کے لیے نمونے عمل کے طور پر سرکار امام حسن مجتبی اور ائمہ طاہرین کو رکھے. علماء افاضل تشریف فرما ہے, مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور آئندہ میں آپ کی خدمت میں ہوں انشاءاللہ. جو بھی ہم سے ممکن ہوگا میں آپ کی خدمت میں ہوں. ابھی فی الحال آپ یہاں موجود علماء کرام سے مزید اور بات, خصوصاً بزرگ جی ہاں آئی ہیں اسی لیے کہ جانا ہے, ورنہ ہم کیوں آتے وہاں سے, اس اتنی اچھی جگہ سے, لذت کی جگہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں. وہ اسی لیے آئے ہیں کہ وہ سفر عشق پہ جانا ہے. بہرحال تو یہ بزرگ علماء, تجربہ کار علماء یہاں تشریف فرما ہیں, وہ اور مزید باتیں آپ کو بتائیں گے. میں صرف اور صرف اتنا آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی سے جو ہے وہ مثال کے طور پر بال ہے اور داڑھی ہے, یہ ایک چھوٹی سی چیز. آداب میں جانے والوں کے لیے یہ ہے کہ ذیقعد کے مہینے سے داڑھی اور بال بنانا چھوڑ دیں حج پہ جانے والے افراد, تاکہ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں. تو یہ ایک پورا فلسفہ انشاءاللہ عرض کریں گے. بال منڈوانے کی کیا ضرورت ہے, کیا اللہ کو کیا ملتا ہے, ہم سر پر سے ہمارے بال اگر ہٹ گیا تو مردوں کا سوچ دیں گے, عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے, مردوں کے لیے کیوں ہے. یہ سب باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے اس بیچ میں. لیکن ابھی سے یہ کوشش کریں کہ اپنے بال اور اپنے داڑھی کو جتنا, اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اب نارمل رکھیں, لیکن بڑھاتے رہیں, زیادہ اس کو چھوٹا نہ کریں, تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ بال رہے تو اس کو چھٹوانے میں اور منڈوانے میں زیادہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی بندگی کے اظہار میں لطف آئے. اصل جو فلسفہ ہے وہ اظہار بندگی ہے. اور انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہیں, آپ کے جو مسائل ہیں, وہ اپنے علماء سے, جو لوگ ہیں ان سے دریافت کرتے رہیں. انشاءاللہ جو لوگ لکھنؤ سے جا رہے ہیں ان کی 8 بجے کی فلائٹ ہے, تو کسی بھی طریقے سے وہ 5 بجے تک ایئرپورٹ پر رہیں انشاءاللہ, کسی بھی صورت میں 4 گھنٹہ پہلے یعنی 4 بجے وہ ایئرپورٹ پر رہیں ہر حال میں. یہ جس کو بھی جدھر سے آنا ہے وہ 4 بجے ایئرپورٹ پر رہے انشاءاللہ. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہمارے حج کو قبول فرمائے, اور جتنے افراد ہیں ان سب کی تمنائے حج کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.